نصلی علی رسولہ الکریم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے مدینہ ٹور آفیشیل 786 پر۔ آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں بات کروں گا اس چیز کے بارے میں مدینہ پاک کے اندر کہ کون سی ایسی جگہ ہے مدینہ کے اندر جس جگہ پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں اس وقت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کس جگہ پر پڑھی جاتی تھی۔ یہاں پر ایک ایسی مسجد بھی ہے مدینہ کے اندر کہ جس مسجد کو بادل والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ بادل والی مسجد کے نام سے بھی اسے جانتے ہیں اور عیدگاہ والی مسجد کے نام سے بھی اسے جانتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم اسی تعلق سے بات کریں گے ان مسجدوں کے بارے میں، ان مقامات کے بارے میں کہ جہاں پر نماز عیدین پڑھی گئی۔ تو چلتے ہیں ہم اس ویڈیو کی طرف، اس مسجد کی طرف۔ تو ناظرین ہم چلتے ہیں اس جگہ پر جس جگہ پر آج ہزاروں سال پہلے نماز عیدین پڑھی گئی، اس مقام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ کو اس مسجد کی زیارت کرواتے ہیں جس جگہ پر آج کی تاریخ میں مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد کی شکل آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ وہاں پر 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر نماز عیدین پڑھی گئی تھی۔ اس زمانے میں صحابہ نے بھی اپنے دور میں نماز عیدین ادا فرمائی۔ اور ایک ایسی جگہ ہے، ایسی مسجد ہے جسے عیدگاہ والی مسجد کہتے ہیں، بادل والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ تو آپ جو اسکرین پر ہمارے سامنے ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ سفید کلر کی مسجد بڑی عالیشان مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد علی۔ آپ کو میں لوکیشن بھی بتا دوں کہ یہ لوکیشن اس جگہ پر ہے کہ حرم شریف کا گیٹ نمبر 314، 315، 316، یہ تینوں گیٹ ہے جو باب السلام کی طرف کھلتا ہے۔ حرم شریف کے باب السلام ویسٹرن سائیڈ میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ مسجد ملے گی جسے مسجد علی کہتے ہیں۔ اس علاقے میں 2 صحابی کا اور مکان بھی تھا، عبداللہ بن درہ اور ایک اور صحابی حکیم بن العادہ صحابی تھے جن کا مکان اسی آس پاس میں تھا۔ اس جگہ پر بھی نماز عیدین پڑھی گئی۔ تو یہاں پر آج مسجد علی بنی ہوئی اس جگہ پر ہے۔ یہ مسجد کھلی رہتی ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء تک یہ مسجد کھلی رہتی ہے۔ آپ ناظرین جب یہاں پر آئیں زیارت کے لیے، جو زائرین ہیں یہاں پر آئیں تو ضرور اس مسجد میں نماز ادا فرمائیں۔ ایک اور دوسری مسجد کا ہم ذکر کریں گے یہاں پر، جو ہمارے سامنے آپ ایک اور مسجد دیکھ رہے ہیں جس مسجد کا نام ہے مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اس مسجد کا ذکر بعد میں کریں گے جو مسجد بادل والی مسجد کہلاتی ہے، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال ابھی ہمارے سامنے جو آپ اسکرین پر جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا اندرونی حصہ آپ دیکھیں۔ اس مسجد کو مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں، اپنے دور میں ادباً اس جگہ پر، جہاں پر حضور نے ادا فرمائی تھی اس جگہ سے ہٹ کر ادباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر نماز عیدین ادا فرماتے تھے۔ تو یہ مسجد ابوبکر صدیق کا منظر ہے، اندرونی منظر ہے، آپ دیکھیں، اندرونی نظارے دیکھیں آپ۔ اور یہ بورڈ یہاں پہ دیکھیں، اس کو بھی آپ دیکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جب بھی زائرین یہاں پر آتے ہیں تو پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کون سی مسجد ہے۔ تو میں آپ سے بتا دوں کہ ابھی دور جدید میں جو حکومت سعودی عربیہ ہے، ان کا یہ ایک اچھا کام ہے کہ جہاں جہاں تاریخی چیزیں ملتی ہیں تو وہاں پر اس جگہ پر ایک بورڈ لگا کر اور اس کے تعلق سے تاریخ منشن کرتے ہیں تاکہ جب زائرین آئیں تو انہیں پتہ چل سکے آسانی سے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ مسجد ابوبکر صدیق کی یہاں بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی گئی۔ چلتے ہیں ہمارا ابھی اس مسجد کی طرف جس مسجد کو مسجد مصلی کہا جاتا ہے، عیدگاہ والی مسجد، اور اسی کو بادل والی مسجد کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد، اس مسجد کے اندر 8 گنبد ہے، ایک مینار ہے۔ اس کا اندرونی حصہ آپ دیکھیں، اسی مسجد کو بادل والی مسجد کہتے ہیں، یعنی مسجد غمامہ۔ اصل میں غمامہ عربی میں بادل کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے مسجد، اسی کو مسجد مصلی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس مقدس جگہ پر نماز عیدین ادا فرماتے تھے۔ اور اسی جگہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے یہاں پر ایک اور نماز ادا فرمائی جسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اس کا نام مسجد مصلی بھی ہے، عیدگاہ والی مسجد، اور اسی کا نام مسجد غمامہ ہے۔ تو جب مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ حضور کے بارگاہ میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر نماز استسقاء ادا فرماتے ہیں، اور جب نماز پڑھی گئی پھر دعا کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھایا تو کہا جاتا ہے کہ پورا آسمان اندھیرا ہو گیا، اور اس قدر مدینے کے اندر یہاں بارش ہوئی، پورا مدینہ سیراب ہو گیا۔ تو اسی سلسلے میں اس مسجد کو مسجد غمامہ کہتے ہیں، بادل والی مسجد، کہ نماز پڑھی گئی بارش کے لیے اور پورا آسمان اندھیرا ہو گیا، بادل چھا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس جگہ کی ایک اور تاریخ ہے کہ اس مقدس جگہ پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نجاشی بادشاہ کا جب انتقال ہو گیا تھا تو حضور نے اسی مقدس جگہ پر نماز جنازہ ادا فرمائی، ان کی غائبانہ نماز جنازہ۔ یہ آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں، اسی بورڈ پر اس مسجد کے تعلق سے تاریخ مینشن کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا لوکیشن میں آپ کو بتا دوں اس مسجد کا، تو اس مسجد کا لوکیشن یہ ہے کہ حرم شریف کا گیٹ نمبر 310 اور 11۔ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو یہ دو مسجد یہاں پر نظر آئے گی، مسجد غمامہ اور مسجد بکر صدیق، یعنی کہ ساؤتھ ویسٹرن کی طرف، ساؤتھ کا کونا اور ویسٹرن یعنی کہ مغرب کا کونا اور جنوب کا کونا، یہ دونوں کونے پر یہ مسجد آپ کو نظر آئے گی۔ ایک چیز اور دیکھیں آپ، سامنے جو ہمارے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سامنے برج ہے، بالکل مسجد غمامہ کے سامنے یہ روڈ مسجد قباء کی طرف آتا ہے، پیدل راستہ جو بنایا گیا ہے مسجد قباء کے لیے، بالکل مسجد غمامہ کے سامنے آپ آئیں گے۔ ناظرین یہ دیکھیں آپ، یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مسجد غمامہ ہے، اور اسی مسجد غمامہ کے قبلے کی طرف سے بالکل سامنے سے راستہ مسجد قباء کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سامنے جو آپ راستہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اسی بلڈنگ دونوں بلڈنگ کے بیچ سے یہ راستہ نکلا ہوا ہے مسجد قباء کی طرف، سامنے برج آپ کو نظر آئے گا اور یہ راستہ مسجد قباء کے لیے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی اگلی ویڈیو میں۔ آج جب تک کے لیے اپنے بھائی محمد حسن تبریز کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔